امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں فون کر سکتا ہے۔ امید ہے ایران دانشمندی کا مظاہرہ کرے گا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے افزودہ یورینیم کا معاملہ مذاکرات کا حصہ ہے، ہم اسے حاصل کریں گے۔ ایران کے معاملے پر نیٹو ہمارے ساتھ نہیں تھا، جب جنگ ختم ہو گئی تو برطانیہ نے کہا وہ جہاز بھیجے گا، یہ اچھا نہیں ہے۔ پاکستان کا بہت احترام کرتا ہوں، پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم بہت اچھے اور قابل احترام ہیں۔ 8 جنگیں روکیں جن میں پاکستان بھارت جنگ بھی شامل ہے۔ پاک بھارت جنگ میں 11 جہاز گرائے گئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا میں نے لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اتوار کو اسلام آباد میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کے بعد روس روانہ۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق اراغچی نے ایرانی شرائط پاکستان کو پیش کی، ہرموز کے نئے ضابطے، ناکہ بندی کے خاتمے، معاوضے اور عدم جاری حد پر بات کی۔ اراغچی آج ماسکو میں روسی صدر پوتن سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی سفیر کے مطابق عباس اراغچی روسی حکام سے مذاکرات اور جنگ بندی کی صورتحال پر مشاورت کریں گے، مذاکرات کی تفصیلات سے روس کو آگاہ کریں گے۔ عباس اراغچی اتوار کو مسقط سے دوبارہ اسلام آباد پہنچے۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ جمعے کی رات اسلام آباد آئے تھے اور ہفتے کے روز انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقاتیں کی تھیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کی عمان کے سلطان کو علاقائی ممالک کو امریکی مداخلت سے آزاد مشترکہ سیکیورٹی نظام تشکیل دینے کی تجویز۔ عباس اراغچی نے کہا مشترکہ مشرق وسطی میں امریکی فوجی موجودگی عدم تحفظ اور تقسیم کو ہوا دے رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی عمان کے سلطان حیثم بن طارق السعید سے ملاقات میں ابنائے ہرموز سے محفوظ آمد و رفت اور علاقائی سیکیورٹی سمیت علاقائی صورتحال اور دو طرفہ معاملات پر گفتگو۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں وزرائے خارجہ نے تازہ ترین علاقائی پیش رفت اور جاری سفارتی عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ عباس اراغچی کی قطری وزیر اعظم کے علاوہ مصری اور فرانسیسی وزرائے خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی صورتحال، مستقل جنگ بندی سمیت دیگر امور پر بات چیت۔ مشرق وسطی میں غیر یقینی صورتحال کے منفی اثرات۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 2% سے زائد اضافہ ریکارڈ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت بڑھ کر $107 فی بیرل تک جا پہنچی۔ WTI امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ڈنر تقریب میں حملہ کو فوری طور پر روکا گیا۔ تقریب کی جگہ کو محفوظ بنانا مشکل تھا۔ حملہ عیسائی مخالف نظریات رکھتا ہے، اس کے دل میں بہت نفرت تھی۔ آپ اس کا منشور پڑھیں، وہ مسیحیوں سے نفرت کرتا ہے۔ حملہ ذہنی طور پر بیمار شخص تھا۔ حملہ کے گھر والے جانتے تھے کہ اسے مشکلات درپیش تھیں۔ قانون نافذ کرنے والے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ منشور ایلن کے اہل خانہ کو حملے سے کچھ دیر پہلے بھیجا گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر میں فائرنگ کا واقعہ۔ FBI کی کیلیفورنیا کے علاقے ٹورنس میں گرفتار ملزم کے گھر اور اطراف میں تحقیقات۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ واقعے کے محرکات تاحال واضح نہیں۔ 31 برس کے کول تھامس ایلن کے مبینہ حملہ نے حکام کو بتایا کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ ملزم پر وفاقی افسر پر حملے کے الزام میں آج فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو بڑا دھچکا۔ اسرائیل کے 2 سابق وزرائے اعظم نفتالی بینٹ اور یائر لیپڈ نے اپنی سیاسی جماعتوں کو ضم کر کے نیا انتخابی اتحاد بنانے کا اعلان کر دیا۔ اتحاد کا بنیادی مقصد اکتوبر 2026 میں ہونے والے عام انتخابات میں نیتن یاہو کی مخلوط حکومت کو شکست دینا ہے۔ بینٹ نے کہا کہ نئی پارٹی کو ٹوگیدر کہا جائے گا اور وہ اس کے لیڈر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ 30 سال کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ نیتن یاہو سے علیحدگی اختیار کی جائے۔ اسرائیل کو اپنا رخ بدلنا ہوگا۔ اتوار کو جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 14 افراد شہید، 37 زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ کا شمالی اسرائیل اور لبنان کے اندر اسرائیلی فوجیوں پر حملے کا دعویٰ۔ کہا جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں کے جواب میں حملے کیے ہیں، ناکام سفارتکاری پر انحصار یا انتظار نہیں کریں گے۔ اسرائیل کو جنگ بندی خلاف ورزیوں پر مزاحمت کا سامنا کرنا ہوگا۔
اسٹیٹ بینک کا مانیٹری پالیسی اجلاس آج ہوگا. شرح سود سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا. اس وقت شرح سود 10.5% پر ہے. اجلاس پہ مہنگائی، تیل کی قیمتوں اور IMF تقاضوں کے تناظر میں پالیسی کا جائزہ لیا جائے گا. صدر آصف علی زرداری کا چین کے شہر چانگشا میں ہیوی انڈسٹری کا دورہ. صنعتی تعاون اور ٹیکنالوجی میں شراکت داری پر زور. صدر نے دورے میں انجینئرنگ، تعمیراتی مشینری کے شعبے میں تعاون، ٹیکنالوجی منتقلی اور سرمایہ کاری کے امکانات کا جائزہ لیا. صدر زرداری کو کمپنی کی فلیگ شپ فیکٹری کا دورہ بھی کرایا گیا. صدر نے ٹیکنالوجی کے انضمام اور صنعتی پیداوار کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی اہمیت کو سراہا. صدر مملکت نے صوبہ ہنان کے گورنر کے ظہرانے میں شرکت کی. صوبائی پارٹی سیکریٹری شین شیاؤمنگ نے بتایا کہ ہنان کی جامعات نے پاکستانی اداروں سے تعاون کے 12 معاہدے کیے. 959 پاکستانی طلباء ہنان کے مختلف شعبوں میں زیر تعلیم ہیں. صوبہ ہنان کے گورنر نے پاک چین دوستی کو مثالی قرار دیا. صدر زرداری نے کہا پاک چین تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جز ہیں. ایران کو پاکستان کے ذریعے کسی تیسرے ملک کے لیے تجارت کی اجازت دے دی گئی. وزارت تجارت نے پاکستان کے ذریعے سامان ٹرانزٹ آرڈر 2026 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وفاقی حکومت نے امپورٹ ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ 1950 میں ترمیم کر دی. ٹرانزٹ اشیاء پاکستان کے ذریعے ایران کے کسی مقام تک پہنچائی جائیں گی. نقل و حمل کے روٹس کا تعین بھی کر لیا گیا. گوادر، پورٹ قاسم، لیاری اور ماڑا، پسنی اور گب روٹس میں شامل. کراچی، خزدار، دالبندین، تفتان، گوادر، تربت کے راستے بھی شامل. سامان کی نقل و حمل FBI کی جانب سے مقرر کردہ طریقہ کار کے مطابق ہوگی. پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میری مقدم کا حکومت پاکستان، پاک فوج اور عوام کا شکریہ. ایرانی سفیر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں امن کوششوں کو سراہا. کہا وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل کا جنگ کے خاتمے میں کردار قابل تحسین ہے. ایرانی وفد کا دورہ مکمل سیکیورٹی، مؤثر منصوبہ بندی، بہترین انتظامات میں ہوا. پاکستانی اداروں کی کارکردگی قابل تعریف ہے. اسلام آباد کے عوام کی مہمان نوازی، صبر و تعاون کو خراج تحسین. ایرانی سفیر کا پاکستان کو برادر، دوست اور ہمسایہ ممالک قرار دینے ہوئے مزید تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار. برطانوی بادشاہ چارلز کا دورہ امریکہ آج سے شروع ہوگا. امریکہ میں کانگریس سے خطاب کریں گے. شاہ چارلز 9/11 یادگار کا دورہ کریں گے. بکنگم پیلس کے مطابق شاہ چارلز اور ملکہ کا دورہ امریکہ شیڈول کے مطابق ہوگا. میراتھن کی تاریخ میں نیا ریکارڈ. دنیا کی 7 بڑی ریس میں سے ایک لندن میراتھن میں 2 ایتھلیٹس 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں مقررہ فاصلہ طے کرنے میں کامیاب رہے. کینیا کے سباسٹن ساوے نے 1 گھنٹے 59 منٹ 30 سیکنڈز کے ریکارڈ وقت کے ساتھ میراتھن جیتی. ایتھوپیا کے یومیف کیلجا دوسرے نمبر پر رہے. خواتین ایونٹ آصفہ کے نام رہا. لندن میراتھن کے 46ویں ایڈیشن میں شرکت کرنے والے 30 پاکستانیوں میں برطانیہ میں مقیم عبداللہ اطہر تیز ترین پاکستانی رنر قرار پائے. پاکستانی خواتین میں سارہ لودھی تیز ترین ایتھلیٹ رہیں. کمیونٹی کے پیشوا پرنس رحیم آغا خان کی بھی لندن میراتھن میں شرکت. پرنس رحیم آغا خان نے 4 گھنٹے 31 منٹ میں دوڑ مکمل کر کے اپنا پرسنل بیسٹ حاصل کیا. پرنس رحیم آغا خان اس سے قبل شکاگو میراتھن 2025 اور برلن میراتھن 2024 میں بھی شرکت کر چکے ہیں.